الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس في صحبته وماله أبا بكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ جمعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ عرض کیا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جامع شخصیت نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ بے مثال ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی خلافت پر پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کی اور ہمیں بھی قربانی اسلام کے لیے پیش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی کام شروع کر دیا، اور اس قدر آپ نے لوگوں کو دعوت دی اور آپ نے اسلام کی طرف بلایا کہ آپ کی محنت سے، کوشش سے اللہ تعالی نے بڑے بڑے صحابہ کو، جن کا نام آج روشن ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی محنت سے وہ اسلام کے حلقے میں داخل ہوئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا حضرت ابو بکر کی دعوت کی وجہ سے۔ بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کی دعوت شروع کی مکہ المکرمہ میں، تو ان کی دعوت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے والے حضرات، چند نام میں لوں گا، آپ حیران ہو جائیں گے، اتنے بڑے بڑے حضرات ابو بکر کے کہنے پر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ان میں ایک نام ہے سیدنا عثمان بن عفان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت حضرت ابو بکر صدیق نے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان نے ان کے کہنے پر اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان کی فضیلت کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے، تو اسلام کے لیے یہ دعوت دینا اور اسلام کی طرف بلانا، یہ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق نے دین کا کتنا بڑا کام کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو کہ خود حضرت عثمان عشرہ مبشرہ میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں دوہرے داماد بنے اور آپ کے فضائل بے شمار ہیں۔ ایک اور صحابی کا نام بھی یاد رکھیں، وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے کہنے پر مسلمان ہوئے۔ وہ کون تھے؟ جو نامور بھی ہیں
اور وہ بھی عشرہ مبشرہ میں داخل ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہیں کہ جن کو اسلام کی دعوت کنہوں نے دی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ صرف پھر اسلام ہی قبول نہیں کیا بلکہ پھر اتنا اونچا مقام پایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی عشرہ مبشرہ میں داخل ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ آپ حضرات اندازہ لگائیں ابو بکر کا کیا مقام ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، لیکن ان کو اولاً اسلام کی دعوت کس نے دی اور کس نے اسلام کی طرف راغب کیا اور اسلام کی طرف بلایا؟ تو تاریخ گواہ ہے کہ ان کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت حضرت ابو بکر صدیق نے دی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ان کی دعوت پر مسلمان ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر صرف مسلمان ہی نہیں ہوئے، اتنا اونچا مقام پایا کہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی عشرہ مبشرہ صحابہ میں داخل ہو گئے۔ تو حضرت صدیق اکبر کی دعوت پر آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، عشرہ مبشرہ میں داخل ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ اسلام قبول کرتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں داخل ہوتے ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی اور وہ صحابی بنے اور وہ بھی عشرہ مبشرہ میں داخل ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی ایک اور فضیلت بھی سنتے جاؤ، وہ یہ کہ غزوہ احد میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ کافروں کی طرف سے جو تیر آتے صحابہ اپنے آپ کو پیش کرتے اور حضور کو بچا لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر نہیں آنے دیتے تھے۔ ان کا نشانہ بڑا پکا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہوں نے تیر چلانا شروع کیے اور ایک ایک کافر کو آپ مارتے نشانے پہ جا کے لگتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارمِ سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد، یہ اپنے صحابی کو فرمایا، رشتے میں ماموں لگتے تھے، ان کو فرمایا کہ تم تیر پھینکو، کافروں پر تیر پھینکو۔ حضور نے فرمایا میرے ماں باپ اے سعد تمہارے اوپر قربان ہو جائے، حضور نے ان کو فرمایا۔ حضرت سعد کے بارے میں یہ ہے۔ تو یہ کن کی دعوت پر مسلمان ہوئے؟ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگر میں یہ کہوں تو بالکل بجا ہوگا کہ میں اور آپ جو اس وقت مسلمان ہیں یہ بھی صحابہ کی محنتیں ہیں، ان کی برکت سے ہم مسلمان ہیں۔ کہ دیکھو کہاں تک انہوں نے اسلام کو پہنچایا، اسلام کی اشاعت کی اور اسلام کی تبلیغ کی ہے، کہاں کہاں تک پہنچے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہ جنت البقیع میں تو صحابہ کی جو قبریں ہیں وہ کل 10,000 ہیں، لیکن 10,000 صحابہ تعداد تو 1,24,000 کے قریب تھی۔ باقی صحابہ کی قبریں کہاں؟ فرمایا پوری دنیا میں پھیل گئے، اور کہیں تجارت کی غرض سے گئے تو انہوں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ یہ بڑے اچھے تاجر ہیں۔ صحابہ کو دیکھا یہ بڑے اچھے تاجر ہیں، یہ ڈنڈی نہیں مارتے، یہ کم نہیں تولتے، یہ کسی کا حق نہیں کھاتے۔ آج مسلمانوں میں اس چیز کی بڑی کمی ہے۔ وہ لوگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا لین دین دیکھ کر متاثر ہوتے، تجارت کی غرض سے وہاں پہنچے۔ آج مسلمان یہ کہتا ہے مجھے دیندار بھی سمجھو، مجھے حاجی بھی سمجھو، مجھے نیک بھی سمجھو، میری عزت بھی کرو، اور ڈنڈی مجھے مارنے دو۔ یہ ڈنڈی جب تک اندر سے نہیں نکلے گی اس وقت تک آپ کی بات میں اثر نہیں ہوگا۔ کتنی بھی آپ تقریریں کر لیں، آپ جتنے لیکچر دے لیں، آپ جتنے آپ مقالے پیش کر لیں،
لیکن آپ کی بات میں ذرا بھی اثر نہیں ہوگا. ایک وقتی طور پر کانوں کی لذت ہوگی جو سن لیں گے لوگ، پھر ختم ہو جائے گا. اس لیے آپ حضرات صحابہ کی زندگی پر نظر کریں. کیا فرمایا کہ صحابہ کا لین دین، ناپ تول اتنا امانت والا ہوتا تھا کہ وہ لوگ صحابہ کے قریب بیٹھ جاتے. پھر صحابہ کو موقع ملتا کس بات کا کہ یہ متاثر ہو رہے ہیں، چلو ہم ان کو اسلام کی دعوت دیں. اب بہانہ ہوتا تھا تجارت کا، لیکن اسلام جب متاثر ہوئے وہ لین دین سے، اخلاق سے، تو صحابہ نے کہا ہمارا دین بڑا اچھا دین ہے. ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ. ہمارا دین حقوق کی کمی کا حکم نہیں دیتا. جس کا جو حق بنتا ہے پورا دے دو. وہ لوگ متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا اتنا تمہارا اچھا دین ہے یہ، اور جس نے تمہاری یہ تربیت کی ہے لہذا ہم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں. اس طریقے سے اسلام جو ہے وہ دنیا میں پھیل گیا. اسلام باتوں سے تھوڑا پھیلتا ہے. ایک آدمی گلی میں کھڑا ہو کے گھنٹہ باہر تقریر کرتا رہے، اسلام تو نہ پھیلے گا. اسلام تو تب پھیلے گا جب اس بندے کی اپنی جو کردار کی زندگی ہے، اخلاق کی زندگی ہے، جب تک وہ نمونہ نہیں بنے گی اور جب تک وہ صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں چلے گا بات میں اثر نہیں ہوگا. اس لیے صحابہ نے دعوت کم دی ہے. دعوت اس وقت دی جب لوگ ان کے لین دین کو دیکھ کر متاثر ہوئے، اس وقت دعوت دی ہے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ہم یہاں بیٹھ جائیں، دعوت دیتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، بولتے رہیں. کیا ہمارا خاک اثر پڑے گا؟ اثر تو پڑے گا جب آپ کی عملی زندگی کو لوگ دیکھیں گے. ابو بکر کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے کہا ابو بکر نے اگر اسلام قبول کر لیا ہے تو ابو بکر نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، اور ابو بکر عقل مند ہے، ابو بکر سمجھدار ہے، ابو بکر ذہین ہے. اس لیے باقی لوگ بھی سوچنے لگے کہ یار جو مذہب ابو بکر نے قبول کیا ہے یہ مذہب بڑا اچھا مذہب ہوگا. اس لیے حضرت عثمان نے بھی اسلام قبول کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی اسلام قبول کیا، عبد الرحمن بن عوف نے بھی اسلام قبول کیا. اور بھی نام ہے، ایک نام اور بھی ہے، اس صحابی کا نام بھی عثمان ہے، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی کن کی دعوت پر مسلمان ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو اسلام کی طرف بلایا اور وہ مسلمان ہوئے. اور ان کی خصوصیت یہ ہے اتنے صالح اور نیک صحابی تھے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جب یہ فوت ہوئے آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ فوت ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کے چہرے پر جو چادر پڑی تھی کفن کی، اس چادر کو ہٹایا اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو خود بوسہ دیا. یہ وہ صحابی ہیں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی، خود نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر میں خود اتر کے ان کو قبر میں اتارا. یہ وہ صحابی ہیں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ. ایسے صحابی ہیں، بڑے صحابی ہیں، لیکن اتنے فضیلت والے صحابی بھی کن کی دعوت پر، کن کی تبلیغ پر مسلمان ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا احسان امت پر بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے جتنے فیصلے کیے، یہ میرا لفظ یاد رکھ لینا، جتنے فیصلے فرمائے، 2 سال 3 مہینے حکومت ہے، خلافت کا زمانہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا 2 سال 3 مہینے، کتنا معمولی عرصہ ہے، لیکن اس میں آپ نے جو کمالات دکھائے، اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا. نمبر 1، منکرین زکوٰۃ اٹھے، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زکوٰۃ جو شخص نہیں دے گا، زکوٰۃ تو دور کی بات ہے، جو شخص اونٹ دیتا تھا اور ساتھ رسی بھی دیتا تھا،
حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج اگر وہ رسی نہیں دے گا تو ابو بکر اس سے بھی جہاد کرے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جب سخت موقف اختیار کیا تو پہلے صحابہ تھوڑے سے متردد تھے کہ ان کے ساتھ زیادہ سختی نہ کی جائے، کیونکہ کلمہ تو ہمارے والا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نماز بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لہذا اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان سے آپ فی الحال جہاد نہ کریں، آپ ذرا نرمی اختیار کریں۔ تو لوگوں نے بھیجا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات چیت کے لیے۔ جب حضرت عمر فاروق پہنچے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عرض کرنے لگے، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منکرین زکوٰۃ سے اتنی سختی اگر نہ فرمائیں، تھوڑی سی آپ نرمی کر دیں، کیونکہ کلمہ بھی وہی پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اور نماز بھی ہمارے والی پڑھتے ہیں، صرف زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں نا، تو آپ تھوڑی سی آپ نرمی فرما لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں گئے، آپ کو لوگوں نے بھیجا کہ حضرت ابو بکر صدیق سے آپ بات کریں کہ ان کو سمجھائیں منکرین زکوٰۃ کو اور زیادہ ان پر سختی نہ کریں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق سے بات کی، بات جب سنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا، اے عمر، انت جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، یہ کیا ہو گیا؟ اے عمر، تجھ جیسا آدمی زمانہ جاہلیت میں تو تیری بہادری بڑی مشہور تھی، اتنا بڑا بہادر، اور اسلام میں آ کر تو نرم پڑ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو بھی زکوٰۃ اور نماز کے درمیان میں تفریق کرے گا، نماز مسلمانوں والی پڑھے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، زکوٰۃ کا منکر ہو، ابو بکر اس سے جہاد کرے گا، اگرچہ کوئی بھی میرے ساتھ نہ نکلے، لیکن میں زکوٰۃ نہ دینے والوں سے اکیلا جہاد کے لیے نکل پڑوں گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ پاک نے حضرت صدیق اکبر کی اس بات سے میرا سینہ بھی کھول دیا، اور میں بھی تیار ہو گیا کہ نہیں، ان منکرین زکوٰۃ سے جہاد فرض ہے اور جہاد واجب ہے۔ چنانچہ جہاد ہوا اور منکرین زکوٰۃ کو آمادہ کیا کہ تم زکوٰۃ دو گے ورنہ تم دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ ظاہر ہے اللہ پاک نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، اگر انکار کرو گے تو جہاد کریں گے ہم۔ حضرت نے اس فتنے کو دبا دیا۔ ایک فتنہ اور تھا جس نے سر اٹھایا اور حضرت کچل کے رکھ دیا۔ وہ کون سا فتنہ تھا؟ ارتداد کا فتنہ۔ کچھ لوگ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ان سے جہاد کیا، بلکہ تاریخ اسلامی اٹھا کر پڑھے، جو مرتدین تھے، مرتد تھے لوگ، ان لوگوں نے پروگرام بنایا کہ مدینہ منورہ شہر پر ہم حملہ کر دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے شہر پر اپنے فوجی، اپنے صحابہ، اپنے مجاہدین کو بٹھا دیا اسلحہ دے کر کہ مدینہ شہر کی حفاظت کرو۔ چنانچہ ابو بکر صدیق نے ان سے جہاد کر کے مدینہ کی حفاظت فرمائی۔ یہ کس کا کام تھا؟ ابو بکر کا کام تھا۔ اسلام کے لیے قربانیاں دیکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سارا مال اپنا اسلام پہ لٹا دیا، اسلام پہ قربان کر دیا۔ آج کون ہے جو اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے یا اپنا مال پیش کرے؟ سیدنا صدیق اکبر کی قربانیاں ہمیشہ کے لیے یاد رکھی جائیں گی۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ویسے تو سب سے پہلے جنت میں حضور داخل ہوں گے، جنت میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، آپ سے پہلے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، سب سے پہلے جنت کے دروازے کو حضور نے فرمایا میں کھٹکھٹاؤں گا۔ جنت کا دروازہ کون کھٹکھٹائیں گے؟ حضور۔ لیکن آپ کی پوری امت میں سے سب سے پہلا شخص جو جنت میں داخل ہوگا حضور کے بعد، اس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہر جگہ پہل ہے، ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، ہر جگہ پہلا نمبر ہے جہاد میں۔ اور اگر میں یہ کہوں تو تب بھی ٹھیک ہوگا،
کہ جس طرح آپ تمام مسلمانوں سے غار میں اول نمبر لے گئے کہ آپ ہی غار میں تھے، تو اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ اس دنیا سے چلے گئے تو سب سے پہلے صحابی جو فوت ہوئے اور آپ کے ساتھ دفن ہوئے وہ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور فتنے نے سر اٹھایا، وہ تھے منکرین ختم نبوت، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی۔ یہ لوگ جو ختم نبوت کا انکار کرتے تھے، ایک ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کا مقابلہ کس صحابی نے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس لیے تو مصلی نہیں ملا تھا کہ صرف نماز پڑھائیں، مصلی ملا تھا کہ تمام فتنے جو اسلام کے خلاف سر اٹھائیں ان کا مقابلہ کریں۔ اس لیے جرأت، بہادری، شجاعت، سخاوت، دلیری، یہ ساری چیزیں ابو بکر کے اندر موجود تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک بات عجیب آپ کو میں عرض کر دوں، شاید آپ نے کبھی سنی یا نہیں سنی، جب آپ خلیفہ بنے اور آپ خطبہ دینے کے لیے مسجد نبوی میں پہنچے، ابھی ممبر رسول پر تھے، لیکن اس ممبر کے تین درجے تھے، سب سے اوپر والے درجے پہ حضور بیٹھا کرتے تھے، لیکن آج آپ ممبر پر بیٹھے ہیں تو جو درجہ حضور کا تھا ابو بکر صدیق ایک درجہ نیچے ہو کے بیٹھے تھے۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی آپ حضرات کو، کتنا حضور کا ادب کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بچی روتی ہوئی آ گئی، پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی کہ آپ تو خلیفہ بن گئے، اب اتنے مصروف ہو جائیں گے آپ۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ کر کیوں رو رہی ہے؟ کہا تو روتی کیوں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اس بچی کے گھر میں والد موجود نہیں تھا تو ماں موجود تھی اور یہ بچی تھی، یتیم بچی تھی، یہ روتی ہوئی آ گئی اور کہنے لگی کہ ابو بکر، چچا ابو بکر آپ تو خلیفہ بن گئے۔ رونے لگی، تو کیوں رو رہی ہے؟ تو کیا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ہماری بکری کا دودھ تو آپ دوہ کے ہمیں دیا کرتے تھے، ابو بکر لوگوں کے گھروں کا کام بھی کیا کرتے تھے، تو آپ خلیفہ بن گئے تو بکری کا دودھ کون دو کے ہمیں نکال کے دے گا؟ تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق نے سب کے سامنے اعلان کیا، فرمایا خلیفہ بننے سے پہلے بھی تمہاری بکری کا دودھ میں نکالتا تھا اور خلیفہ بننے کے بعد بھی تمہاری بکری کا دودھ میں ہی نکالا کروں گا، نوکر نہیں بھیجا۔ یہ خدمت خلق ہے میرے بھائیوں، عبادت سے بھی رتبہ ملتا ہے لیکن خدمت خلق سے آدمی بڑی ترقی کرتا ہے۔ ابو بکر نے مخلوق کی خدمت کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشہور واقعہ نہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح ایک طرف جاتے ہیں اپنے دور خلافت میں، وہ مدینہ کے اس کنارے پر ایک بڑھیا نابینی ہے، اس کا گھر ہے، آپ صبح صبح وہاں جاتے ہیں، پھر گھر میں کچھ کام کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کے بیٹھ گئے، یہ روزانہ کیا کرنے جاتے؟ دیکھو تو صحیح، وہ بیچاری نبینی تھی، بوڑھی عورت تھی، تو کیا دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کے آ رہے ہیں۔ ارادہ یہ تھا پہلے میں پہنچوں گا، لیکن آپ سے بھی پہلے ابو بکر پہنچ کے روزانہ پہنچ جاتے تھے اور واپس آ جاتے۔ جب وہ آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا کے پاس گئے، یہ جو بندہ آتا ہے یہ روزانہ کیا کرتا ہے؟ یہ کون ہے؟ اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے یہ کون ہے، کرتا کیا ہے؟ کہا بس اس کا یہی کام ہے، یہ آتا ہے اور میرا پانی بھر کے گھڑے میں یہ رکھ دیتا ہے، اور مجھے اگر ضرورت ہو کھانے پینے کی تو یہ مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے، میرے لیے کھانا بھی مہیا کرتا ہے، اور پھر جھاڑو دے کے میرے گھر صاف کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ ہم تو کسی کا کام نہ کریں، ہم تو اپنے کام کے لیے نوکر تلاش کریں، ابو بکر لوگوں کے کام کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے رہے، اور اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ آخرت میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور آپ نے جا کر پانی بھی بھرا، گھر کو بھی صاف کیا، لیکن اس بڑھیا کو آپ نے جو کھجوریں دی کھانے کے لیے کہ کھجوریں دی، تو اس بڑھیا نے وہ لے کے اس کو منہ میں رکھا تو فوراً بول پڑی۔ وہ نابینی، وہ دور مدینے سے آخری کنارے پہ گھر تھا، تو بول پڑی، کہنے لگی کیا تمہارا ساتھی فوت ہو گیا ہے؟ کیا تمہارا ساتھی فوت ہو گیا؟ کیا تجھے کیسے پتہ چلا؟
کہا بس مجھے یہ تو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون تھا کیا تھا، لیکن ایک فرق محسوس کیا میں نے۔ کہا کیا فرق محسوس کیا؟ کہا اس نے جب مجھے کھجوریں دی گٹھلی نکال کے دی ہے، اور آپ نے گٹھلی نہیں نکالی، بغیر گٹھلی نکالے کھجور دی ہے۔ مجھے معلوم ہوا وہ پہلے والا نہیں رہا۔ ابو بکر کی شان کچھ اور ہے، تمام امت سے بڑھ کر ہے۔ ابو بکر کے بعد عمر ہی کا نمبر ہے، عمر کے بھی احسانات کم نہیں ہیں، میں ان کی بھی شان بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ بات بالاتفاق ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ انبیاء کے بعد مقام اونچا پانے والے۔ سب کہیں نا، آواز سے کہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔